ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال سبحانه وتعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مبغوض فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। आमीन। सुबह होती है शाम होती है, सुबह होती है शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। नौजवानों वक्त न खो अभी, नौजवानों वक्त न खो अभी, वक्त जाने पर नहीं आता। इसी तरह एक और शायर कहता है वो गाफिल जो कि आगाज़ में सोचे अंजाम, है वो आकिल जो कि आगाज़ में सोचे अंजाम, वरना नादान भी समझ जाता है खोते खोते। मोहतरम सामीन किराम, आज मैं जिस मौजू पर गुफ्तगू करूँगा वो है वक्त की अहमियत। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में वक्त की बड़ी अहमियत और उसकी फजीलत बयान फरमाई है। इसी तरह से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहदीस रसूल में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वक्त की अहमियत और उसकी फजीलत को उजागर किया है।
اللہ سے دعا گوں اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے مجھے قرآن احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق کہنے کی، اس کے بعد ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقت انسان کی زندگی میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں، بہت ساری چیزیں، بے شمار چیزیں، لا تعداد چیزیں جاتی بھی ہیں، اور وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیا عظیم نعمت ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار ان گنت نعمتیں عطا کی ہیں انسانوں کو، ان نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت وقت ہے، ٹائم ہے، جس کو ہم زندگی کہتے ہیں۔ بہت ساری چیزوں کو انسان پاتا ہے، بہت ساری چیزوں کو انسان کھو دیتا ہے، لیکن ایک ہی چیز ہے اگر وہ کھو جاتی ہے پھر زندگی میں کبھی نہیں آتی ہے، وہ کیا ہے؟ وقت۔ وقت ایک ایسی چیز ہے جو کسی کا انتظار نہیں کرتی ہے۔ الوقت کالسیف فإن لم تقطع یقطع، وقت تلوار کی مانند ہے، وہ آپ کو کاٹ جائے گا یا وقت نکل جائے۔ اسلام کے اندر وقت کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ اسلام کے اندر اکثر جو عبادتیں ہیں وہ وقت سے جڑی ہوئی ہیں۔ اسلامی شعار جس کو بولتے ہیں، مسلمانوں کی پہچان بولتے ہیں۔ مسلمانوں کی پہچان کیا ہے؟ اسلامی شعار کیا ہے؟ نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، یہ اسلامی شعار ہیں، مسلمانوں کی پہچان ہے، جس کو ہم اپنی کچی زبان میں بولتے ہیں اور کھان۔ اگر ہم ان چیزوں کو اپنا رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، تو سمجھیے ہم آپ کیا ہیں؟ مسلمان ہیں۔ یہ اسلامی شعار ہیں، مسلمانوں کی پہچان اس سے ہوتی ہے۔ اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے وقت کو محدود رکھا ہے۔ نماز اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم مردوں اور عورتوں پر دن میں 5 مرتبہ فرض کی ہیں۔ نماز اللہ تبارک و تعالیٰ نے دن و رات میں کتنا ٹائم؟ 5 ہے۔ اگر کوئی بندہ کہے کہ اللہ نے تو 5 ہی وقت فرض کیے نماز، چلو میں ظہر میں ساری نمازیں پڑھ لیتا ہوں، عصر بھی پڑھ لیتا ہوں، مغرب پڑھ لیتا ہوں، عشاء پڑھ لیتا ہوں، فجر بھی پڑھ لیتا ہوں، تو کیا وہ نمازیں قابل قبول ہوگی؟ ہرگز نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، ہم نے نماز کو مقرر کیا ہے اس کے وقت پر، اس کے ٹائم پر۔ ظہر کا وقت ہے، اس میں ظہر ہی نماز پڑھی جائے گی، تب ہماری وہ قابل قبول نماز ہوگی۔ عصر کا وقت آئے گا تب ہم عصر کی نماز پڑھیں گے، مغرب کا وقت آئے گا تب ہم مغرب کی نماز پڑھیں گے، عشاء کا ٹائم آئے گا تو ہم عشاء کی نماز پڑھیں گے، فجر کا وقت آئے گا تو ہم فجر کی نماز ہی ادا کریں گے، تب جا کے یہ ہماری نماز قابل قبول ہوگی۔ اسی کو بولتے ہیں شاعر اسلام۔ اللہ تبارک و تعالی نماز میں وقت کو مقرر کر رکھا ہے۔ اسی طرح سے روزہ، کوئی شخص کہے کہ افطار میں ابھی 10 منٹ باقی ہیں، 2 منٹ باقی، میں پہلے افطار کر لیتا ہوں، تو کیا اس کا روزہ ہوگا؟ ہرگز نہیں۔ جب سورج ڈوب جائے گا تب افطار کیا جائے گا۔ اگر سورج نکلا ہوا ہے ابھی اور کوئی شخص کہے کہ میں افطار کر لیتا ہوں تو اس کا روزہ ہوگا؟ ہرگز نہیں۔ رمضان المبارک کا جو مہینہ آتا ہے اس میں ہم روزے رکھتے ہیں، وہ بھی ہمارے وقت کے ساتھ محدود ہیں، اسی کو بولتے ہیں شاعر اسلام۔ اسی طرح سے زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ ہم کے اوپر جو لازم ہے، ضروری ہے، جو مستحق ہیں، جن کو اللہ نے مال سے نوازا ہے اور جن کے پاس دولت ہے، ملکت ہے، جانور ہیں، تو اپنی زکوٰۃ کب نکالیں گے؟ جب اس کے اوپر 1 سال مکمل ہو جائے گا تب زکوٰۃ ہو۔ اسی طرح سے حج، اللہ اکبر، حج کہ جو ایام ہوتے ہیں مزدلفہ میں کوئی انسان جائے، ابھی جیسے عمرہ کے لیے لوگ جا رہے ہیں، مینا کے میدان میں کوئی چلا جائے کہ میرا حج ہو جائے گا، یا میں تو وہاں گیا تھا تو حج ہو جائے گا، کیا نہیں۔ حج کے جو ایام ہیں، حج کے جو دن ہیں وہ مقرر کیے ہوئے ہیں، 8، 9، 10، 11، 12، 13 تاریخ، یہ اللہ تبارک و تعالی نے مقرر کیے ہیں وہ دن، بھلے وہ وہیں پر ہیں، وہ حرم میں ہی ہیں، وہ حرم شریف کے اگل بغل بھی ہیں، لیکن کوئی بندہ کہے کہ میں عرفات کے میدان میں گیا، مینا کے میدان میں گیا تو میرا حج ہو جائے گا، ہرگز نہیں۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ ایام حج مقرر کر رکھے ہیں۔ کوئی شخص کہے کہ رمضان مبارک کا مہینہ سب سے بہتر ہے، سب سے بیسٹ ہے، سب سے اچھا ہے، اسی میں ہمارا حج ہو جائے گا، تو نہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے
وقت کے ساتھ محدود کر رکھا ہے، اسی کو کیا بولتے ہیں؟ شاعر اسلام۔ اسلام کی ہماری اس سے پہچان ہوتی ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں کیا، روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور اللہ نے استطاعت و طاقت دی، حج کرتے ہیں، تو سمجھو ہم اسلام کے اوپر قائم ہیں، اسلام کو ہم فالو کر رہے ہیں، اسلام کو ہم مان رہے ہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت ساری جگہ پر وقت کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے۔ وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بہت قیمتی شے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تاکیداً اس کی قسم کھائی ہے۔ اللہ اکبر۔ والعصر والضحى والليل اذا سجى والنهار اذا تجلى والليل اذا عسعس والصبح اذا تنفس۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری جگہ پر ساری چیزوں کی قسم کھائی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جس کی قسم کھائے کھا سکتے ہیں، لیکن ہمارے لیے ضروری ہے ہم کس کی قسم کھائیں گے؟ صرف اللہ کی قسم۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں اس کی قسم، ماں کی قسم، تیری بہن کی قسم، تیری بابی کی قسم، غلط ہے۔ قرآن کی قسم بالکل غلط ہے۔ صرف اور صرف اللہ کی قسم کھا سکتے ہیں، وہ بھی ضرورت ہو تو۔ ایسا نہیں ہے بات بات پر قسم۔ آج ہم نے قسم کو نہ جانے کیا سمجھ لیا ہے، چھوٹی سی معمولی غلطی ہوئی اللہ کی قسم کھا لی۔ نہیں، قسم کھانے کی جہاں نوبت آئے وہاں کوئی اور چانس نہ ہو، وہ بندہ ہماری بات کو نہ مان رہا ہو تو ہم قسم کھا سکتے ہیں۔ بات بات پر قسم نہیں کھانا چاہیے۔ آج یہ ہمارے یہاں یہ عام چال چلن ہے، بات بات پر ہم قسم کھاتے ہیں، بات بات پر قسم نہیں کھانا چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وقت کو اجاگر کرتے ہوئے اس کی قسم کھائی ہے۔ والعصر، قسم ہے زمانے کی، وقت کی۔ ان الانسان لفی خسر، تمام انسان خسارے میں ہیں، ٹوٹے میں ہیں، نقصان میں۔ الا الذین آمنوا، ہاں وہ نقصان میں نہیں ہے، وہ ٹوٹے میں نہیں ہے۔ کون؟ جو ایمان لے آئے۔ وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کرتے ہیں۔ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، حق بات کی تلقین کرتے ہیں، صبر پر ڈٹے رہتے ہیں، وہ نقصان میں نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری جگہوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کھائی ہے۔ اسی طرح سے بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو زمانے کو برا بھلا کہتے ہیں، یار میرا وقت بہت خراب چل رہا ہے، ٹائم خراب چل رہا ہے۔ اللہ رحم فرمائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تسبوا الدہر فإن اللہ هو الدہر، تم زمانے کو برا بھلا مت کہو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو الٹ پھیر کرتے ہیں۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ یار میرا ٹائم خراب چل رہا ہے، میرا وقت خراب چل رہا ہے، میرے ساتھ میری زندگی برابر نہیں چل رہی۔ غلط بات ہے، ہم خود خراب ہیں۔ ٹائم اور وقت زمانہ کبھی خراب نہیں ہوتا ہے، اس زمانے کو، اس ٹائم کو اللہ تبارک و تعالیٰ بدلتے ہیں۔ لا تسبوا الدہر فإن اللہ هو الدہر، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہیں جو دنوں کو، راتوں کو چینجنگ لاتے ہیں، ایک کے بعد دوسرے آتے۔ کون الٹ پلٹ کرتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زمانے کو برا بلا کہنے سے منع فرمایا۔ بہت سارے لوگ آپ کو، ہم کو ملتے ہیں، کہتے ہیں میرا ٹائم برابر نہیں چل رہا ہے، اس وقت میں برابر نہیں ہوں، اس وقت زمانہ میرے ساتھ نہیں ہے، اس وقت میرا ساتھ نہیں دے رہا۔ یہ غلط بات ہے، وہ خود برابر نہیں ہے، ہم اور آپ برابر نہیں ہیں۔ زمانہ، وقت، ٹائم وہ اپنے آپ ہو رہا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے۔ سورج نکلتا ہے پھر سورج ڈوب جاتا ہے، اور یہ وقت کسی کا بھی انتظار نہیں کرتا ہے، چاہے ہم اس میں اچھے اعمال کریں تو برے اعمال کریں تو بھی، کسی کا بھی وقت انتظار نہیں کرتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا، اللہ نے فرمایا ہم نے دن اور رات کو اس کی پیچھے اور آگے لگا دیا، دن نکلتا ہے ایسی رات آ جاتی ہے۔ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میں جاننا چاہتا ہوں کہ کون ہے تم میں سے جو نصیحت حاصل کرے اور شکر گزاری کرے۔ یہ دن اور رات جو آئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، کبھی ہم نے اس میں غور و فکر کیا، کبھی سوچا، کبھی احساس ہوا کہ دنوں کو، راتوں کو پلٹنے والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اس میں بھی وقت کی اہمیت بتلائی گئی ہے۔ اسی طرح سے کل قیامت کے دن جو جہنمی جہنم میں جائیں گے تو اس بات کا اقرار کریں گے اور کہیں گے اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر،
وہ خود کہیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اولم نعمرکم ما لم تذکروا، اللہ نے کہا کہ ہم نے تمہیں عمریں نہیں دی تھی، تمہیں وقت اور ٹائم نہیں دیا تھا، تمہیں اور سمے نہیں ملا تھا، اس کے باوجود ہمارے ڈرانے والے تمہارے پاس آئے تھے۔ ایسا نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ہمیشہ اٹل قانون رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری قوموں کے اندر انبیاء و رسول بھیجے ہیں، کیوں؟ کہ وہ کل قیامت کے دن حجت اور دلیل نہ بن جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں تو معلوم نہیں تھا کس کی عبادت کرنی ہے، کس کی عبادت نہیں کرنی ہے، کس کی بات ماننی ہے، کس کی بات نہیں ماننی۔ تو اللہ نے فرمایا اولم نعمرکم، کیا ہم نے تمہیں عمریں نہیں دی تھی؟ اس کے باوجود ہمارے ڈرانے والے تمہارے پاس نہیں آئے تھے، اس کے باوجود بھی تم نے کیا کیا؟ انکار کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اعد اللہ الی عمری اخر اجلہ حتی بلغہ 60 سنہ، کل قیامت کے دن جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 60 سال کی عمر دی ہوگی، اس کے پاس کوئی بھی عذر قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ جس بندے یا بندی کو 60 سال کی عمر مل گئی ہے، نبی علیہ السلام کی حدیث ہے اعد اللہ، اس کے پاس کوئی عذر ابھی باقی نہیں رہتا ہے، وہ کبھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کہہ نہیں سکتے کہ اللہ مجھے معلوم نہیں ہے، یا مجھے اتنی زندگی نہیں ملے گی، یا مجھے اتنی عمر نہیں ملی تھی، میں کیا کرتا۔ نہیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ اسی طرح سے کل قیامت کے دن یہ بندہ خود اس بات کا اقرار کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولُ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہم نے تمہیں جو روزی دیا ہے، جو رزق حلال دیا ہے، وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو من قبل ان یاتی احدکم الموت، موت آنے سے پہلے اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ اگر ہم خرچ نہیں کریں گے تو کل قیامت دن یہ انسان خود اپنی زبان سے کہے گا اے اللہ اخرتنی، مجھے مہلت دیجیے، چانس دیجیے، میں وہاں جا کے کیا کروں گا؟ فاصدق، میں صدقہ کروں گا، فاکن من الصالحین، نیکوکار بن جاؤں گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ اب مہلت نہیں ملے گی، اب چانس نہیں ملے گا، بس وقت ختم ہو گیا۔ ابھی بھی ٹائم ہے میرے پاس اور آپ کے پاس، اللہ نے ابھی بھی صحت دی ہے، تندرستی دی ہے، عافیت دی ہے، مال و ملکت دیا ہے، روپیہ پیسہ دیا ہے، دن و دولت دیا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کیجیے۔ اللہ جب بندہ اللہ کے پاس چلا جائے گا تو بندہ کس چیز کی خواہش کرے گا؟ رب اللہ تبارک و تعالی مجھے واپس لوٹائیے، فاصدق، میں صدقہ خیرات کروں گا۔ اور یہاں جب صدقے کی بات آتی ہے، مدارس اور مساجد میں پیسے دینے کی بات آتی ہے تو انسان نہیں دیتا ہے، کوشش کرتا ہے جتنا ہو سکے کم دو، لیکن وہاں اقرار کے باوجود اللہ نے فرمایا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ، ہرگز آپ کو مہلت نہیں دی جائے گی، ریسٹارٹ نہیں ہے پھر بعد میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو زندگی دی ہے، جو وقت دیا ہے، جو ٹائم دیا ہے، جو سمے دیا ہے، اس کا صحیح استعمال کرنا چاہیے۔ اور اللہ نے مال دیا ہے، ملکت دیا ہے، روپیہ پیسہ دیا ہے، دن و دولت دیا ہے، تو جتنا ہو سکے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے، یہ وقت کا تقاضا ہے۔ اسی طرح سے وقت سے پہلے انسان کو توبہ کر لینا چاہیے، وقت سے پہلے توبہ کر لینا چاہیے، جیسا کہ فرعون نے بھی کہا تھا۔ اللہ اکبر، جب وہ فرعون غرق ہو رہا تھا تو کیا کہہ رہا تھا؟ آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین، اب میں ایمان لیتا ہوں۔ آمنت بنو اسرائیل وانا من المسلمین، اب میں ایمان لے آتا ہوں۔ جب وہ غرق ہو رہے تھے، اللہ اکبر، اللہ نے کیا کہا؟ الان، اب کہہ رہے ہو، اب ایمان لے رہے ہو؟ اس سے پہلے آپ سرکش تھے، شرکشوں کے اوپر شرکشی کر رہے تھے۔ الآن وقد عصیت قبل ومن كنت من المفسدین، اب کہہ رہے ہو، اب ایمان لے آ رہے ہو؟ جب زمین میں غرق ہو رہے ہو، پانی میں ڈوب رہے ہو، تب کہہ رہے ہو؟ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی بیان فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر،
بندے کی توبہ اس وقت قبول ہوتی ہے جب سانس میں سانس ہو. جب حلق سے سانس نکل جائے گی بس تب توبہ قبول نہیں ہوگی. اب تو فرعون تو وہی کہہ رہے تھے کہ میں اب ایمان لے آ رہا ہوں. اللہ نے کیا اب ایمان لے کے آ رہے ہو؟ اس سے پہلے تمہاری زندگی کہاں گزر گئی؟ شرکشیوں میں، نافرمانیوں میں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کا جو یہ واقعہ ذکر کیا ہے وہ ہمارے لیے عبرت ہے، ہمارے لیے نصیحت ہے. ابھی بھی مہلت ہے، ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی ٹائم ہے کہ ہم سدھر جائیں اپنی زندگی. جو کوتاہیوں میں، غفلتوں میں، نہ جانے کہاں کہاں ہم نے زندگیوں کو کھپا رکھا ہے، جتنا ہو سکے اس زندگی کا صحیح استعمال کرنا چاہیے. اسی طرح سے آخرت کی تیاری کرنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس. 5 چیزوں کو 5 چیزیں آنے سے پہلے اس کو غنیمت جاننا چاہیے. یہ میرے پاس پیسہ آیا ہے، یہ میرے پاس مال آیا ہے، میں اس کو استعمال کیسے کروں گا؟ میرے پاس یہ غنیمت ہے، یہ مجھے مہلت ملی ہے، یہ مجھے جوانی ملی ہے، یہ اللہ نے مجھے اولاد دیا ہے، میں اس کا استعمال کیسے کروں؟ اغتنم قبل خمس. 5 چیزیں آنے سے پہلے وہ جو 5 چیزیں بعد میں آنے والی ہے اس کو غنیمت جاننا چاہیے. اسی میں سے ایک چیز کیا ہے؟ وَفَرَاغَ قَبْلَ شُغْلِكَ. جو فارغ وقت ملا ہے، خالی وقت ملا ہے، اس کو مشغولیت میں لائیں. آج نوجوان کیا کہتا ہے؟ چلو ٹائم پاس کر لیتے ہیں. کیا کہتا ہے نوجوان؟ ٹائم پاس. اللہ نے مجھے اور آپ کو یہ وقت اور یہ ٹائم، یہ سمے، یہ زندگی اس لیے دی ہے کہ ہم جا کے پب جی کھیلیں، ہم جا کے کرکٹ میچ کھیلیں. اس لیے اللہ نے مجھے اور آپ کو یہ زندگی دی ہے وقت کاٹنے کے لیے. آج مسلمان کی اکثریت آپ دیکھ لیجئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نعمتان مبغوض فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ. میجورٹی آف دا پیپل، بہت سارے لوگ آپ کو ایسے ملیں گے جو وقت کو ضائع برباد کر دیتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آپ کو ہلاک نہ کر دیں وہ 2 چیزیں کیا ہیں؟ الصحت والفراغ. یہ تندرستی، یہ عافیت، یہ صحت جو مجھے اور آپ کو ملی ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہے. دیکھیے بہت سارے نوجوان آپ دیکھ لیجئے ہاسپٹلوں میں پڑے ہوں گے، ان کو ایسا محسوس ہو رہا ہوگا کہ کاش میں جلدی ٹھیک ہو جاؤں، شفا مجھے مل جائے. اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ جو بھی بیمار ہیں ان کو شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے. صحت، تندرستی، عافیت یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. اگر میرے اور آپ کے پاس کروڑ روپیہ ہے پھر بھی بستر کے اوپر پڑے ہیں تو یہ کروڑ روپیہ کسی کام کی نہیں ہے. مال کے انبار ہوں، اولاد 10 سے 20 ہوں پھر بھی کچھ کام نہیں آئے گا. صحت، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان 2 چیزوں کو غنیمت جان لو. کہیں یہ آپ کو 2 چیزیں ہلاک و برباد نہ کر دیں، کہیں آپ کو دھوکے میں نہ ڈال دیں. وہ کیا ہے؟ الصحت، صحت اور تندرستی، والفراغ، اور جو آپ کو خالی ٹائم ملا ہے نا، خالی وقت ملا ہے نا، وہ مشغول میں اچھی چیزوں میں اس کا استعمال کرو. ایسا نہیں ہے کہ ٹائم ملا تو چلو ٹائم پاس کر لیتے ہیں، چلو وہاں جا کے کھا لیتے ہیں ہوٹلوں میں، چلو وہاں جا کے گھوم لیتے ہیں، چلو سیر و تفریح کر کے. وقت ہے نا، ٹائم ہے. اللہ یہ ٹائم پل پل کے بارے میں کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے اور آپ سے سوال کریں گے. آج اکثریت مسلمانوں کی جو تباہ برباد ہو رہی ہے اس کی مین وجہ یہ ہے کہ ہم نے وقت کا صحیح استعمال نہیں کیا ہے. جن جن قوموں نے ان وقت کا صحیح استعمال کیا ہے وہ آج عروج پر ہے. یہود و نصارہ کو آپ دیکھ لیجئے، عیسائیوں کو آپ دیکھ لیجئے، وہ وقت کی کتنی قدر کرتے ہیں. اور ہم مسلمان قوم جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کو متنبہ کیا ہے، خبردار کیا ہے کہ دین اسلام میں وقت کی بہت بڑی اہمیت ہے، وقت کی بہت بڑی فضیلت ہے. آج مسلمان قوم وقت کو ضائع برباد کر رہی ہے. نہ جانے کن کن کاموں میں، نہ جانے کن کن چیزوں میں ہمارے اکثر مسلمان نوجوان تباہ و برباد ہو رہے ہیں. یہ مہلت، یہ چانس دوبارہ نہیں ملے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعوني لعلی اعمل صالحا فيما تركت. یہ انسان خود اس بات کا اقرار کرے گا اللہ مجھے مہلت دیجئے، مجھے چانس دیجئے. موت آنے سے، جب موت آتی ہے نا اب کون بتائے گا یہ
میں نہیں بتا سکتا، آپ بھی نہیں بتا سکتے جب موت آئے گی تو انسان کیا کیا خواہشیں کرے گا۔ اللہ نے کہا حتی اذا جاء احد الموت، جب تمہارے پاس موت آتی ہے تو انسان خود کہتا ہے قال رب ارجعونی لعلی عمل صالحا، اللہ مجھے واپس لوٹائیے، میں نے جو عمل صالح نیک عمل میں نہیں کر سکا ہوں نا وہ میں کر دوں گا۔ ابھی ٹائم ہے، ابھی وقت ہے، ابھی مہلت ہے، ابھی سمے ہے۔ عمل صالح نہیں کر رہے، نیک عمل نہیں کر رہے، خواہش تب کرے گا جب مرے گا انسان۔ تو اللہ نے فرمایا لعلی عمل صالحا فیما ترکت، اللہ میں نے جو عمل صالح نیک عمل میں چھوڑ کے آیا ہوں وہ کروں گا۔ اللہ نے فرمایا کلا، ہرگز نہیں، اب چانس نہیں ہے، مہلت ختم ہو چکی ہے، وقت تمہارا جو لمیٹڈ ملا تھا وہ ختم ہو چکا ہے۔ انہا کلمۃ ہوا قائلھا، یہ تو تمہاری ایک بات ہے۔ ہم بھی کہتے ہیں نا ارے فرصت ملے گی، ٹائم ملے گی، وقت ملے گا تب یہ کام کر لیں گے، ابھی میرے پاس ٹائم نہیں ہے، ابھی میرے پاس وقت نہیں ہے، نماز پڑھنے کے لیے ٹائم بھی چاہیے۔ ہاں مولانا صاحب کیا کریں، یہ پیٹ پاپی کے لیے جانا تو پڑتا ہے نا، سب انسان بولتے ہیں صاحب ابھی میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ تو اللہ نے کیا کلا ہوا کلمۃ قائلھا، یہ تو ایک بات ہے جو سب کرتے ہیں، لیکن کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا من وراء برزخ الی یوم یبعثون، کل قیامت دن ہم آپ کو اٹھائیں گے تب معلوم پڑے گا۔ تو اس قرآن مجید کی آیت سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ انسان کو مہلت کی انسان خود تلاش کرے، کاش مجھے مہلت مل جائے، چانس ایک مل جائے، لیکن ہرگز نہیں۔ بے اللہ نے کہا کلا، ہرگز اب مہلت نہیں ملنے والی ہے، اب دوبارہ چانس نہیں ملنے والا ہے۔ تو موت آنے سے پہلے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ وقت تو غنیمت سمجھنا چاہیے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے، اسی طرح سے اور نیک بننا چاہیے۔ اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بھی حدیثیں ہیں، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تزول قدم ابن آدم حتی یسأل عن خمس، کسی بندے کا پاؤں ہل نہیں سکتا جب تک یہ بندہ یا بندی 5 سوالوں کے جواب نہ دے۔ یہ تمام انسانوں سے سوال ہوں گے، تمام بندوں سے سوال ہوں گے، عن عمرہ فیما افناہ وعن شبابہ فیما ابلاہ وعن مالہ من این اقتصبہ وفیما انفقہ وماذا عملہ۔ کل قیامت دن میرے آپ سے سوال ہوں گے، یہ جوانی، یہ عمر کہاں کا پا کے آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تم نے مال کمایا یہ کہاں خرچ کر کے آئے، اللہ نے جو علم دیا تھا اس کے مطابق عمل کتنا کیا، یہ سارے انسانوں سے سوال ہوں گے۔ وقت کی خصوصیات میں ایک وقت یہ ہے کہ وقت کبھی واپس نہیں لوٹ آتا ہے، دھیان سے سن لیجیے گا۔ وقت کی جو خصوصیات ہیں ان میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ وقت کبھی بھی واپس نہیں آتا ہے، اور وقت تیزی کے ساتھ نکل جاتا ہے، وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا ہے۔ الوقت کالسیف فإن لم یقطعه ویقطعه، اگر تم تلوار جو ہے اگر اس کو رکھ دو گے تو وقت نکل جائے گا، اگر کاٹنے کے لیے جو چیز ہوتی ہے اس کو اگر نہیں کاٹو گے۔ اسی طرح سے تیسری خصوصیت یہ ہے کہ وقت سب سے قیمتی چیز ہے، بلکہ سونے سے بھی قیمتی چیز ہے۔ الوقت اثمن فی الذهب، وقت ہے وہ سونے سے بھی قیمتی چیز ہے۔ اسی طرح سے وقت محدود رہتا ہے، وقت جو ہمیں ملا ہے، ٹائم ملا ہے، یہ ان لمیٹڈ نہیں ہے، لمیٹڈ ہے۔ جیسے ہم ریچارج بناتے ہیں، جیو کا ہو یا کسی کا تو ان لمیٹڈ، مہینے کا، 6 مہینے کا، سال کا، 2 سال کا، پہلے جیو کا تھا۔ لیکن یہ زندگی مجھے اور آپ کو ملی ہے یہ ان لمیٹڈ نہیں ہے، لمیٹڈ ہے۔ 50 سال، 60 سال، 70 سال، 80 سال، 100 سال، اس کے بعد پھر مرنا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی کہی ہوئی باتوں پر سب سے پہلے کہنے والے کو اور تمام سننے والے کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو وقت کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو زیادہ سے زیادہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اعمال صالح نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جب تک زندہ رکھے، ایمان اسلام کی حال پہ زندہ رکھے، جب ہمارا خاتمہ ہو خاتمہ بالخیر۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔
أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تعالوا عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أولى وأجل وأكبر والله يعلم ما تصنعون.